أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنی نبی سے باتیں کرتے ہیں، قسم ہے چاشت کے وقت کی، اور قسم ہے رات کے جب چھا جائے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے، یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا، تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی و خوش ہو جائے گا۔ کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی اور تجھے راہ بھلا پا کر ہدایت نہیں دی اور تجھے نادار پا کر تو نگر نہیں بنایا؟ بس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہ۔ یا وہ راضی ہو جائے گا، یعنی جو شخص ان صفات کا حامل ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمتیں اور عزت اور شرف عطا فرمائے گا اور راضی ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، 2-3 راتیں آپ نے قیام نہیں فرمایا۔ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو اشارہ کر رہی ہے، وہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا، 2-3 راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں وہ تیرے قریب نہیں آیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ چاشت، ضحیٰ، اس وقت کو کہتے ہیں جب سورج بلند ہو جاتا ہے، یہاں مراد پورا دن ہے۔ سجا کے معنی ہے سکن،
جب ساکن ہو جائے، یعنی جب اندھیرا مکمل چھا جائے، کیونکہ اس وقت ہر چیز ساکن ہو جاتی ہے، جیسا کہ کافر سمجھ رہے ہیں۔ یہ آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ دونوں مفہوم معنی کے اعتبار سے صحیح ہیں۔ اس سے دنیا کی فتوحات اور آخرت کا اثر و ثواب مراد ہے۔ اس میں وہ حق و شفاعت بھی داخل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے ملے گا، یعنی باپ کے سہارے سے بھی تو محروم تھا، ہم نے تیری دستگیری اور چارہ سازی کی، یعنی تجھے دین، شریعت اور ایمان کا پتہ نہیں تھا، ہم نے تجھے راہ یاب کیا، نبوت سے نوازا اور کتاب نازل کی، ورنہ اس سے قبل تو ہدایت کے لیے سرگرداں تھا۔ تو نگر کا مطلب ہے اپنے سوا تجھ کو ہر ایک سے بے نیاز کر دیا، پس تو فقر میں صابر اور غنا میں شاکر رہا، جسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ تو نگری ساز و سامان کے کثرت کا نام نہیں ہے، اصل تو نگری دل کی تو نگری ہے، بلکہ اس کے ساتھ نرمی اور احسان کا معاملہ کر، یعنی اس سے سختی اور تکبر نہ کر، نہ درشت اور تلخ لہجہ اختیار کر، بلکہ جواب بھی دینا ہو تو پیار و محبت سے دو۔ یعنی اللہ نے تجھ پر جو احسانات کیے ہیں، مثلا ہدایت اور رسالت و نبوت سے نوازا، یتیمی کے باوجود تیری کفالت اور سرپرستی کا انتظام کیا، تجھے قناعت و تو نگری عطا کی وغیرہ، انہیں جذبات تشکر و ممنونیت کے ساتھ بیان کرتا رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ اور ان کا اظہار اللہ کو پسند ہے، لیکن تکبر اور فخر کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے زیر بار ہوتے ہوئے اور اس کی قدرت و طاقت سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ ہمیں ان نعمتوں سے محروم نہ کر دے۔